پہنچے, شہروں میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی مقابلہ کرے, لہٰذا ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ کا آئیڈیا لے کے آئے. ابھی تک 750 تقریباً ہمارے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کھل چکے ہیں, اور اس میں پوری ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, جدت کے ساتھ انوویشن کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں, اور تقریباً 3000 اس وقت آئی ڈیز ایشو ہو چکے ہیں, جو کہ تھوڑی سی عرصے میں یہ بھی فعال ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہمارا ٹارگٹ تقریباً 1 لاکھ سے زائد کا ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کھولنے کا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنے لوگوں کو کاروبار ملے گا, کتنے نوجوانوں کو امپلائمنٹ کے مواقع ملیں گے, اور اس کے ساتھ پاکستان پوسٹ کا ریونیو اور بزنس میں کتنا اضافہ ہوگا. جب آج ہم جس سروس کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح اگر آپ نے پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی اپنے, اگر کراچی میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹانگ پہ پیسے بھیجنے ہیں, ڈی اے خان پیسے بھیجنے ہیں, تو اگر آپ کوئی ایزی پیسہ اور اس کے تھرو بھیجتے ہیں تو 25,000 پہ تقریباً 2,000-2,500 کی آپ سے ڈیڈکشن ہوتی ہے. تو ابھی 50,000 تک جب آپ بھیجیں گے 500-550 کی وہی جو پرانا ہمارا ریٹ تھا وہ ڈیڈکشن ہوگی. لیکن پہلے ہم صرف جی پی اوز میں تھے, اور آج کے دن سے ہم 750 ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز تک پہنچ گئے ہیں. تو میں تمام ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفس کے جو اونرز ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اپنے پاکستان پوسٹ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈی جی صاحب, آپ نے اس کو ڈیلی مانیٹر کرنا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہ صرف کیونکہ 82 بلین کی مارکیٹ ہے ہماری ڈومیسٹک ریمیٹنسز کی, اگر ہم بات کریں تو اس مارکیٹ کو آپ کیپچر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے تو ایک چارجز بھی بہت کم ہے, دوسرا کہ ہمارا نیٹ ورک بھی بہت زیادہ ہے, اور جو کہ آگے بھی مزید بڑھے گا, اور تیسرا ہے کہ جو آئی ڈیز جن کو ملے ہیں یا جو نئے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز لینے والے ہیں, تو شاہد صاحب اب ان کے زیادہ آپ کو اپلائی درخواستیں آئے گی, تو آپ نے پورا ایک اس کا نظام مرتب کرنا ہے تاکہ آپ ان کے ایشوز کو اور ان چیزوں کو حل کر سکیں اور ان کو بہتر سروس دے سکیں. آخر میں اور میں پوری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں کہ چیلنجز بھی بہت ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ایک پرانے نظام میں رہ کر اور ایک پرانے نظام کو ٹھیک کرنا اور پرانی سوچ کو جدت سے استوار کرنا یہ بڑا مشکل ہے. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں ہم نے جتنی محنت کی ہے اپنے اس ڈپارٹمنٹ, کیونکہ ایک ایک انیشیٹو کے اوپر اتنی محنت, آپ اندازہ کریں ہم نے یہ جون 2021 میں یہ سروے شروع کر چکے ہیں, لیکن جب آپ سرکار میں کام کرتے ہیں تو کس طرح آج ہم 2022 میں مطلب 6-7-8 مہینے بعد ہم اس کو یہ ڈیجیٹل یہ ای ایم او سروس دینے میں کامیاب ہوئے. اور یہ نہیں ہے کہ 8 مہینے بیٹھے رہے, ایک ایک دن اس کے اوپر کام ہوتا رہا. آپ کو مختلف ایشوز فائنانس منسٹری کے, کسی اور منسٹری کے, ان کی کمپلائنس کرنی ہے, اسٹیٹ بینک نے کیا کہنا ہے, انہوں نے کیا کہنا ہے, ان تمام عمل سے گزرنا ہوتا ہے. میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں کہ اگر نئی چیز ہم شروع کرتے ہیں اور نیا پروڈکٹ ہم لانچ کرتے ہیں, جس طرح پاکستان پوسٹ کے اوپر 3 سال میں ہم نے کام کیا ہے, تو وہ ابھی تک ہم اس کو نمبر 1 بلکہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہم کہاں تک اس کو لے کے جاتے ہیں. لیکن ایک پرانے کے جب پہلی پریزنٹیشن مجھے یاد ہے کہ 1892 میں سے پاکستان پوسٹ شروع کرتا ہے, کہ 1892 میں ہم نے کام کیا تھا, پاکستان نہیں بنا تھا, تب سے پاکستان پوسٹ کام کر رہا ہے. اب وہ نظام ہے ہی نہیں. یہ ایسے بھی موقع آئے ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے آفیسرز کی اس میں غلطی ہے, یہ حکومتوں کا, ریاست کا, ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ویژن کیا دے رہے ہیں. ان کے پاس جو نظام تھا انہوں نے بیسٹ ڈیلیور کیا. جو پاکستان پوسٹ تاریخی آپ کا ایک محکمہ تھا, وہ تاریخی محکمہ انہوں نے رکھا, قائم رکھا. لیکن جب آپ بزنس آ رہے ہیں, کمپٹیشن آ رہے ہیں, جدتیں آ رہی ہے, پرانا نظام ختم ہو رہا ہے, تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ان کو وہ سوچ دیں, وہ پالیسیز دیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے الیکٹرانک منی آرڈر ہم نے شروع کر دیا, 750 تک آج پہنچ جائے گا. ارجنٹ مین سروس شروع ہو گیا تھا, ای کامرس کے ڈیلیوری پارٹنر بن گئے تھے, ٹریکنگ سسٹم ہم نے شروع کر دیا تھا. ہم نے 2 جو چیزیں اب ہونے جا رہی ہے, اور جو کہ انشاءاللہ سپتمبر تک ہمارا لاجسٹکس کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ یہاں پہ پریکٹیکل اس کو دیکھیں گے. میرے خیال سے سپتمبر اکتوبر میں ہمارا فائنینشیل کلوزر ہوگا اس کا, اور پھر اس کے بعد جو لاجسٹک کمپنی پاکستان پوسٹ کی بنی گی. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پوسٹ نہ صرف کوریئر جو ہمارے سروسز ہے اس میں, بلکہ لاجسٹک سیکٹر میں پاکستان ایک بہت بڑے پلیئر کے طور پہ سامنے آنے والا ہے. اس میں باہر کی کمپنیز بھی آ رہی ہے, اور یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو میرے خیال سے یہ پروجیکٹ بھی ہمارا ہے.
اور سپتمبر اکتوبر میں، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے پاکستان پوسٹ کو کوئی نہیں روک سکتا. میں کبھی کبھار اپنے سٹاف کے اور امپلائیز کی بھی بات سنتا ہوں کہ تنخواہیں بڑھانی چاہیے، مراحت دینے چاہیے، کوئی اپ گریڈیشن ہونی چاہیے. ایک اپ گریڈیشن کا آپ کو پتہ ہے فائنینشیل کاسٹ کتنا ہوتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں. تو ہم جب یہ ڈیلیور کریں گے پھر ہم بات کر سکیں گے کہ ہاں ہمارے ان لوگوں نے محنت کی ہے، خساروں سے نکل آ چکے ہیں، لاجسٹک کمپنی بھی بنا دی، اب اپنا خود کما رہے ہیں. تو ان کی بھی ٹریننگ، ان کی بھی اپ گریڈیشن اور ان کے تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم فوکس کریں گے. دوسرا ڈیجیٹلائزیشن، یہ پروجیکٹ ہمارا کافی عرصے سے تاخیر کا شکار ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کے تقریباً ایگریمنٹ سب کچھ ہمارے تقریباً فائنل ہونے جا رہے ہیں. اور جب یہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو ڈیجیٹل فرنچائزز سے ہم نے پرانے نظام میں سے نئے نظام شروع کر دیا نا، لیکن اپنا پرانا 13,000 یا ہمارے پرانے 3,200 پاکستان پوسٹ آفیسز وہ تمام بھی مکمل طور پہ ہم بدل دیں گے. وہاں پہ ہمارا ہر پوسٹ آفس کا پوسٹ مین جو ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو بینکر نظر آئے گا. وہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی کا مکمل طور پہ استعمال نظر آئے گا. پورا نظام آپ کا مینول سے الیکٹرانک پہ ڈیجیٹل پہ چلا جائے گا. ای کامرس کا آپ کا اپنا پورٹل ہوگا. پھر ہم ای کامرس کے بزنس پہ بھی آئیں گے. تو لاجسٹک، ای کامرس اور یہ ہمارا فیوچر ہے. سپتمبر 30 تک انشاءاللہ یہ گراؤنڈ پہ آ جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور آپ سے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے آفیسر سے، اپنے دوستوں سے میں آپ سے کیا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے. ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ سے بزنس بھی مانگتے ہیں کہ آپ نے کتنا یو ایم ایس کیا، کتنے ایگریمنٹس کیے، کتنا تو لیکن 2-3 چیزیں آپ نے مزید یہ کرنی ہے. ایک یہ کہ کسٹمر کیئر کے جو بھی آپ کے پاس آئے وہ کم از کم ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر ٹریڈ کرے، ان کو پوسٹ آفس تک لے کے آئے. لیکن کبھی کبھار شکایت ہوتی ہے رویوں کی. تو یہ آپ کے لوگ ہیں، آپ کے پاکستان کی ڈپارٹمنٹ کو، محکمے کو وہ استعمال کرتے ہیں، اس سروس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کے رویوں سے وہ مزید لوگوں کو آپ کے ایمبیسڈر بنیں گے. لیکن اگر ہم ان کو اسی انداز سے ویلکم نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن بہت ہے، وہ کہیں اور پہ جائیں گے. اٹریکٹ کرنا کسٹمر کو پوسٹ آفس تک لے کے آنا یہ ہمارا کام ہے، ہم کوشش کریں گے، اسی طرح لگے رہیں گے. لیکن پھر اس کو مطمئن کرنا یہ آپ کا کام ہے. نمبر 2 کہ ہم نے جو پرانے کپڑے میں سلا کے وہ پارسل جو آپ بیچتے تھے، ہم نے وہ باکسز اور پارسلز وغیرہ پیکیجز بھی آپ کو، پیکیجنگ بھی آپ کو پرووائڈ کی تھی. تو وہ اگر کہیں پہ آج بھی نہیں ہے تو کیونکہ مجھے شکایت کبھی کبھار آتی ہے کہ وہ تو اس کو آپ اویلیبل کروائے کہ وہ ہر پوسٹ آفس میں وہ موجود ہو. اور نمبر 3 یہ کہ کوئی بھی آپ کو، ظاہری سی بات ہے کہ اس وقت ہمارا ای ایم ایس پلس کی میں نے بات نہیں کی، جو باہر ہم سروس بیچتے ہیں، اگر ہم ریشو کمپلینٹس کی دیکھیں، کیونکہ پاکستان پوسٹوں کے سرکار کا ایک ریاست کا محکمہ ہے تو اس کے اوپر جو بھی شکایت ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کے سامنے آ جاتی ہے. لیکن اس وقت اگر ہم کمپلینٹس ریشو دیکھیں تو پاکستان پوسٹ کا باقی وہ تمام انالیسز جو ہم کر رہے تھے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تمام پرائیویٹ کوریئر سروسز سے پاکستان پوسٹ کے جو شکایات ہے ان کا ریشو بہت کم ہے، خصوصاً یو ایم ایس اور جو آپ کا ای ایم ایس پلس جو باہر دنیا میں آپ تحائف بیچتے ہیں، سامان بیچتے ہیں، خط بیچتے ہیں. تو یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، اس کو ہم نے مزید بہتر کرنا ہے. تو لاجسٹک، ای کامرس اور آخری چیز جو انشاءاللہ ہمارا اسی مہینے تقریباً آ رہا ہے، ہمارا یو ایم ایس پلس کا، یو ایم ایس گولڈ یا یو ایم ایس پلس. ہم کارپوریٹ سیکٹر جتنا ہمارا ہے، جتنی بھی ہمارے چیمبر آف کامرس ہے، ان تمام کو ہم کہیں گے اب ان کے لیے انہی کے مطابق جو یو ایم ایس ہمارا پوری پاکستانی قوم کے لیے تھا جو کامیاب ہوا، اب ہم پورے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اسی مہینے انشاءاللہ یو ایم ایس پلس یا یو ایم ایس گولڈ ایک پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو واضح فرق ریٹس میں بھی نظر آئے گا اور کوالٹی میں بھی نظر آئے گا. جس طرح ہمارے یو ایم ایس میں آپ کو کوالٹی میں بھی فرق نظر آیا اور آپ کو ریٹس میں بھی فرق نظر آیا. تو ہم اب کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کو بھی کوالٹی، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ریٹس کم ان کو ملے تو ان کو بھی کوالٹی کی سروس پرووائڈ کریں گے. میں نے ڈی جی صاحب کو کہا ہے، سیکٹری صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہم اس کا پورا ایک مانیٹرنگ سیل بھی بنائیں گے جو کہ یہ نیا پروڈکٹ جو ہمارا ہوگا اس کی کامیابی کے لیے خود مانیٹر کیا جائے گا اور اس کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے. تو یہ 3 چیز ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کے پاس جا رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اپنا ای کامرس پورٹل وغیرہ جو کہ 30 جلد وہ پریکٹیکل ہو جائے گا اور 30 سپتمبر تک انشاءاللہ ہماری لاجسٹک کمپنی بھی بن جائے گی اور یہ پروجیکٹ بھی پریکٹیکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں
ہم رہے نہ رہے، اس پاکستان پوسٹ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور میں آپ سے اتنا کہوں کہ ہر کسی کے یہاں پہ، کیونکہ ہم پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر بڑے سوال اٹھاتے ہیں، ہمارے اوپر بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں، لیکن جہاں پہ میرے ملک کے کسی بھی محکمے کی بات آتی ہے وہاں پہ کوئی بھی پالیٹکس نہیں، کیونکہ ایک مقصد لے کے آئے ہیں. مقصد یہ تھا کہ اپنے پاکستان کے لیے، نئے پاکستان کی ویژن میں کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جائے. اور پہلے دن سے آپ جتنے لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، ڈی جیز تھے، یہ جو ہماری سینئر آفیسر بیٹھے ہیں، جنہوں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اور میں اپنی سیکٹریز کا، ان لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا ایک ہی مقصد تھا، پہلا آبجیکٹو کیا تھا کہ ادارہ خسارے سے نکل آئے. اس مالی سال خسارے سے نکل آیا. کیوں یہ خواہش تھی؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی، چلو اللہ کا شکر ہے، کل تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا پیکیج دیا ہے کہ دنیا میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہے اور آپ کے لیے پیٹرول بھی سستا کر دیا، بجلی بھی سستی کر دی، اسکالرشپس کا بھی اعلان ہوا، تو اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن ادارے جب خسارے میں ہوتے تو ہوتا کیا ہے؟ عوام اس کے پیسے خساروں کے پورا کرتے ہیں مختلف بلوں میں، مختلف ٹیکسز کی صورت میں. تو پہلے تو عوام سے ہم نے یہ بوجھ اٹھانا تھا. دوسرا یہ کہ کیوں نہ پاکستان کا نام جس ادارے کے ساتھ لگا ہو، ہم اس کو ایسا برانڈ پیش کرے کہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ سرکاری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ خسارے میں ہوگا، پرائیویٹ آئے گا تو اوپر جائے گا؟ اس سوچ کو بدلنا. اور پاکستان پوسٹ، پاکستان کا نام لکھا ہے، پاکستان سٹیل مل پاکستان کا نام ہے، پی آئی ہے، جس ادارے کے ساتھ پاکستان کا نام تھا وہ تباہ تھا. لیکن انشاءاللہ اب یہ بدلے گا اور یہ بدلنے جا رہا ہے. تو یہ تین چیزیں انشاءاللہ شروع ہوگی. آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، اور ان مشکل حالات میں بھی آپ کا ساتھ جو تھا وہ اس ادارے کی کامیابی کا ضامن بنا. میں آپ سے اسی طرح، جس طرح 3-3.5 سال اکٹھے ہم نے کام کیا ہے، اسی عزم کے ساتھ، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر، کیونکہ ابھی ہمیں ریزلٹس بھی مل رہے ہیں، اور جب آپ کو ریزلٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اور ہی موٹیویشن کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں. تو اب اور موٹیویٹ ہو کہ انشاءاللہ اس میں کام کریں گے. اور یہ تین چیزیں اسی سال سپتمبر تک کر کے پھر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اکانومی میں سب سے بڑے کنٹریبیوٹر کے طور پہ سامنے آئے گا پاکستان پوسٹ. اور پھر پاکستان پوسٹ کے ہر ملازم کی، ہر امپلائی کی، ہر کلاس 4 تک ہر ملازم کی عزت ہوگی. کوئی بھی جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ پاکستان پوسٹ سے تعلق ہے، لوگ آپ کو، میں یقین سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ڈیلیور کریں گے، قوم کے لیے ڈیلیور کریں گے، وہ آپ کو سلام پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کریں گے. اور تو یہ تین چیزیں رہتی ہے، اس میں بھی ساتھ دیجیے. اور آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ڈپارٹمنٹ بھی آگے جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان بھی آگے آ جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان پوسٹ کی تمام ڈیجیٹل فرنچائزز سے الیکٹرانک منی آرڈر سروس کے اجراء کی تقریب. وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک منی آرڈر سروس کا آغاز خوش آئند ہے. ماضی میں پاکستان پوسٹ کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا. جو کمیونیکیشن منسٹری ہے ہماری، انہوں نے 88 میں سے 88 اپنے ٹارگٹس جو ہے وہ 100% اچیو کیے. اس میں